الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 186 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج میرا ٹاپک ہے حالات حاضرہ. آیت میں نے پڑھی لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. آج میں بات کرنے جا رہا ہوں فی الحال جو اپنے بھارت دیش میں نظر آ رہا ہے. حالات جو ایسے بنے ہوئے ہیں، کہیں حجاب کا مسئلہ ہے، کہیں نقاب کا مسئلہ ہے، کہیں حلال میٹ کھانے کا مسئلہ ہے، کہیں لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ ہے، تو کہیں گھروں پر بلڈوزر چلا دیے گئے ہیں، دکانوں پر مکانوں پر بلڈوزر چلا دیے گئے ہیں. کوئی بلڈوزر بابا ہے تو کوئی بلڈوزر ماما ہے. کوئی بول رہے ہیں جہاں سے پتھر آئے گا وہیں پورا گھر پتھر پتھر کر دیا جائے گا. سرکار خود ہی وکیل ہے، خود ہی جج ہے اور خود ہی فیصلہ 24 گھنٹے میں سنا رہی ہے. کہیں آپ نے دیکھا مسجدوں پر بھگوا جھنڈا لہرا دیا گیا ہے. بھارت کا نام پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے. تو ابھی جو ایسے حالات ہیں تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جو لوگ بلڈوزر ناحق کسی کے گھروں پر چلائے ہیں تو انہیں یاد رکھنا چاہیے بشیر بدر نے کہا تھا لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. بلڈوزر چلا چلا کر یہ سوچ رہے ہیں کہ گھروں کو توڑ دیں گے، دکانوں کو توڑ دیں گے، تو کیا اسلام سے بھی توڑ دیں گے؟ گھر ٹوٹ جائے، دکان ٹوٹ جائے، دل سے اسلام نہ ٹوٹے، ایمان نہ ٹوٹے. گھر دوبارہ بن سکتے ہیں، دکان دوبارہ بن سکتی ہے، لیکن ایمان دوبارہ اندر آ نہیں سکتا. میرے بھائیو، حالات ایسے ہیں. کہیں کہیں پر آپ نے دیکھا برادران وطن کی بھی دکان کو توڑ دیا گیا ہے. راحت اندوری نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. میرے بھائیو، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. ڈیزل، پٹرول، گیس سب کے دام بڑھ رہے ہیں، تو ہم اور آپ کیوں پریشان ہیں؟ اگر پبلک یہی چاہتی ہے کہ گیس کے دام 1000 کے اوپر ہو، 1500 گیس سلنڈر کے ہو جائیں یا 2000 ہو جائے، ان کو فرق نہیں پڑتا، تو ہم مسلمانوں کا فرق پڑے گا بھائی؟ پیٹرول کے دام، ڈیزل کے دام دن بدن بڑھ رہے ہیں. سنچری لگ گئی، اب ڈبل سنچری لگے گی، ٹرپل لگے یا فورتھ لگے، جو بھی لگے. جب پبلک کو صحیح ہے تو ہم کو بھی صحیح ہے. پریشانی کیا بات ہے؟ گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹینشن میں کہیں کو آنے کا؟ ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بس مختصر میں وقت لوں گا اور وہی ٹپس آپ کے سامنے رکھوں گا. ہمیں اور آپ کو ایسے حالات میں وہی کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں کیا ہے. پیار کا پیغام، محبت کا پیغام، نفرت کو محبت میں بدلنے کا کام ہمارا ہے. الحمدللہ اپنی جمعیت نے مرکز کے اندر غیر مسلم بھائیوں کو افطار کی دعوت دی. الحمدللہ اپنی مسجدیں کھولیے. عباد الرحمان والے بھی حیدرآباد میں دونوں مسجد کا نام یہاں کی بات کر رہا ہوں، الحمدللہ انہوں نے بھی افطار کے لیے بلایا. یاد رکھیے گا سب لوگ ایسے نہیں ہیں. اپنے سماج میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، تو ابو طالب بھی ہے. تو ابو جہل کو چھوڑ دیجئے، ابو لہب کو چھوڑ دیجئے، ابو طالب کو ڈھونڈ لیجئے.
ابو طالب آپ کا ساتھ دیں گے؟ اور ایسا نہیں کہ سب لوگ ادھر ادھر بات کرتے ہیں، گودی میڈیا، دلال میڈیا یہ سب دکھا رہا ہے۔ اب تو سرکار کو بھی لگا ہے کہ گودی میڈیا کیا کیا پھیلا رہا ہے۔ میرے بھائی، بشیر بدر نے کہا تھا اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، راستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ امن و شانتی کا پیغام سب کو دینا ہے، یہی ہے ایسے ماحول میں، کیونکہ میڈیا بہت پھیلا رہا ہے۔ تو جب جتنا زیادہ پھیلا رہا ہے تو آپ محبت کے پیغام کو اتنا زیادہ عام کیجئے۔ یہ سب موقع دوبارہ ملے گا کہ نہ ملے گا۔ وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایسا پھیلا رہے ہیں تو اسلام بدنام ہوگا۔ اسلام اللہ کا ہے، اللہ کا اسلام نہ بدنام ہوا ہے نہ ہوگا۔ ہاں، کچھ مسلمان غلط ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے، صحیح بخاری کتاب الوضو حدیث نمبر 240۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، یاد رکھیے گا مسجد کے پاس ہی گڑبڑی ہوتی ہے، مسجد کے پاس آ کے ڈانس چالو ہے، نعرے لگ رہے ہیں، پرانے زمانے سے چلا رہا ہے۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديع، سورہ انفال سورہ نمبر 8 کہہ رہے ان لوگوں کی نماز ہے کیا خانہ کعبہ کے بعد تالی بجانا یا سیٹی بجانا، یہی تو ہے، اور کیا ہے؟ تو مسجدوں کے پاس آ کے وہ ڈانس کریں گے، مختلف قسم کے نعرے لگائیں گے، اور یہی ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے ابھی ویسے حالات سے ہم اور آپ نہیں گزر رہے، اور اگر وہ دن بھی آ جائے گا تو ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، ہمیں ویسے بھی کرنا پڑے گا۔ سنت کیا بتا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل بیٹھا ہوا اپنے دوستوں کے ساتھ، حواری مواری کے ساتھ، اور ہنسی مذاق کر رہا ہے، ہی ہو ہا ہا، دیکھ رہے ہیں میڈیا والے ٹی وی پر بیٹھ بیٹھ کر یہ مسلمان ایسا وہ ایسا، دن رات گالی بک رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، انہی کی روزی روٹی ہے۔ اگر مسلمانوں کو نہ لائے تو وہی نا، اور اگر الیکشن میں بابر کا نام نہ آئے، اورنگزیب کا نام نہ آئے تو جیتے ہی نا۔ دیکھیے ماشاءاللہ مسلمان کیسے ہیں کہ ان کی وجہ سے روٹی مل رہی ہے کھانے کو، میڈیا کو بھی مل رہا ہے، مہنگائی پر بات نہیں کرے گا، روزی روٹی پر بات نہیں کرے گا، صرف مسلمان ہندو مسلم یہی کرتا رہتا ہے۔ اور ہمارے بھی کچھ مولانا لوگ کیا معلوم ان کی وہاں چلے جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ہیں، ابو جہل اپنے حواری مواری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہنسی مذاق کر رہا ہے، ٹھٹا کر رہا ہے، تو کیا بولتا ہے، کون ہے فلاں جگہ پہ اٹھنی ذبح ہوئی ہے، اس کی اولڈی لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ دے۔ ایک خبیث آدمی، کمینہ آدمی، ذلیل آدمی اٹھا، بولے میں کرتا ہوں، اس کا نام ہے عقبہ بن ابی معیط، اٹھا اور اس کے بعد گیا، اوجھڑی لے کر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دیا۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اس لیے آپ بھی اگر مسجد میں نماز پڑھیے گا تو ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کیجیے ابھی مکی زندگی والا مسئلہ نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لا کے رکھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَنَا أَنظُرُ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا لَوْ كَانَ لِي مَنْعًا، میں سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں اس اجڑی کو اٹھا کے پھینک سکوں۔ آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، دکانوں پر مکانوں پر بے بس نظر آ رہے ہیں۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہمارے پاس ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ واقعہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اجڑی ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکا۔ طاقت کا نشہ ہے، حکومت کا نشہ ہے، دنیا میں جتنے لوگوں کو نشہ چڑھا تھا اللہ نے سب کے نشے کو توڑ دیا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا، اور یاد رکھیے گا ظالم کو اللہ نے مہلت دے رکھا ہے،
لیکن جب پکڑے گا تو اللہ چھوڑے گا نہیں. ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ. صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4686. اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑ لیتا ہے, چانس ملا لیکن جب پکڑا تو چھوڑے گا نہیں. اور مظلوم کی آہ لگتی ہے, بچے بلک رہے ہیں, عورتیں رو رہی ہیں, بیچارے لوگ کاغذات دکھا رہے ہیں, ٹوٹ گئے ہیں گھر بنانے میں اور آپ نے جلا دیا ہے بنے بنائے آشیانے کو. سپریم کورٹ نے کہا ہے گرانے کو, ہائی کورٹ نے کہا ہے گرانے کو. آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے, آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے, بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت میں ہیں اسی میں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور انہوں نے کیا کیا, اجڑی کو ہٹا دیا. بیٹیا بہت کام کیے الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اوپر اڑ گئے. مظلوموں کے ہاتھ اگر اوپر اڑ جائیں گے تو بڑے بڑے بادشاہوں کی حکومت گر گئی ہے. اللہم علیک بقریش. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس 3 مرتبہ کہا, اے اللہ تو قریش سے نمٹ لے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ تو ابو جہل, عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ, ولید بن عتبہ, امیہ بن خلف, عقبہ بن ابی معیط, یہ 6 لوگوں کے نام ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 7 لوگوں کا نام لیا تھا, 7ویں کا نام میں بھول گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اوپر اڑ گئے اور بدعا کے لیے جب ہاتھ اٹھے تو یہ 7 کے 7 بدر کے میدان میں کنویں کے اندر پائے گئے. اگر آج مظلوموں کے ہاتھ اڑ جائیں گے تو بڑے بڑے بادشاہوں کی حکومتیں گر گئی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. راج دوری نے کہا, جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. ایسے حالات میں عقیدہ توحید کو مضبوط کر لیجئے, اپنے ایمان کو اور مضبوط کیجئے, وہی سب سے اہم چیز ہے. شیب ابی طالب کو یاد کر لیجئے, ابو طالب کا ڈیٹینشن کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کس طریقے سے بند کر دیا گیا 3 سال کے لیے. کوئی ایسی نہیں ہے, فریج نہیں ہے, دھوپ ہی دھوپ. کیسے رہے ہوں گے 3 سال تک, کیسی زندگی گزری ہوگی. میرے بھائیو, کیا کھایا, کیا پیا. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجئے. میں ہمیشہ بولتا ہوں حیدرآباد میں اللہ نے بڑی نعمت رکھی ہے, اللہ کا صرف آپ لوگ شکریہ ادا کرتے رہیے بس. پتے کھائے ہیں, پتے 3 سال تک, چمڑے کو پانی میں بھگو کے کھائے ہیں, بچے روئے ہیں. سوشل بائیکاٹ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں سے کاروبار مت کرنا, تو یہ پرانے زمانے سے چلا رہا ہے, آج بھی بائیکاٹ کیا جائے, کرنے دیجیے. ہم تو محبت کا پیغام پھیلائیں گے, آپ کو جو کرنا ہے وہ کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک صحابہ کرام کے ساتھ وہاں موجود ہیں. بالآخر وہ دن آئے, دن ایک جیسا نہیں ہوتا, حالات بدلتے ہیں, ہر دن نیا سورج نکلتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. سورہ النشر. تنگی کے ساتھ آسانی ہے, تنگی کے ساتھ آسانی ہے, پریشانی کے ساتھ آسانی ہے, پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ایسے حالات میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو گئے؟ نہیں. 3 سال شیب ابی طالب میں گزار دیے. اور کچھ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہو, لیکن ایمان بچا رہے, دین بچا رہے. میرے بھائیو, ہم تو مٹی میں رہنے والے لوگ ہیں, مٹی میں رہنے والے لوگ ہیں, کہیں زندگی گزار لیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے. آپ جن کو سنت نہیں یاد ہے وہ گھبرائیں, اور جن کو اگر سنت یاد ہے تو وہ کہیں بھی زندگی جی لیں گے. میرے بھائیو, زندگی جینا سیکھیے, زندگی کاٹنا نہیں.
آج جیل میں ٹھوسا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو ناحق ٹھوسا جا رہا ہے. ان کے لیے تو یوسف علیہ السلام کی سنت ہے ہی، فلبث فی السجن بضع سنین، سورہ یوسف سورہ نمبر 12. یوسف علیہ السلام جیل میں تھے 3 سے 9 سال تک جیل میں رہے، سنت یوسفی ادا کر رہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ جیل میں ٹھوس دیں گے تو وہ لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ یوسف علیہ السلام نے چھوڑا. میرے بھائیو، جو بھی ناحق جیل میں ہیں، ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کتنے لوگ ناحق جیل میں ہیں، آپ اپنی زکوٰۃ اور خیرات ان لوگوں کو دیجئے، زکوٰۃ نکالیے. 8 قسم کے جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے، ایک ہے رقاب، گردن چھڑانا. جو آج ناحق لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کے لیے کچھ کام کیجئے. 10,000 نہیں ہے ان کے پاس، 20,000 نہیں ہے، اگر اتنے پیسے کا انتظام ہو جائے وہ چھوٹ کے آ جائے. گھر والے ترس رہے ہیں، ناحق پکڑ لیے گئے ہیں. ہاں کچھ لوگوں کی غلطی بھی ہے، لیکن جو لوگ ناحق پکڑ لیے گئے، غلطی نہیں ہے، دھیان کون دے گا؟ امت کو دینا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں جو 8 قسم کے لوگ ہیں، تو ایک رقاب ہے، گردن چھڑانا. رمضان کا موقع آپ کو اچھا موقع ملا ہوا ہے، جائیے یاد کیجئے ان لوگوں کو، ان کے دن کیسے گزر رہے ہیں، ان کے گھر کے لوگ کیسے ہیں، کتنی پریشانی میں ہیں. اب آپ ہی بتائیے، 10 سال 20 سال سے جیل میں ہیں، پھر سپریم کورٹ باعزت بری کرے گا تو نیکیاں بہت ہیں ہمارے پاس کرنے کے لیے. الحمدللہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، یہ بھی نیکی ہے. لیکن لوگ جو بھوکے سو رہے ہیں، جو ننگے ہیں، وہاں بھی جنت ہے ہمارے لیے. 5,000 10,000 20,000 ان کے پاس نہیں ہے وہ اپنے پیاروں کو، شہیدوں کو جیل سے آزاد کرا سکے. بہت سارے لوگ ہیں اور میں ایسے لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں ماشاءاللہ، جن لوگوں نے کوشش کر کے 400 سے زیادہ ایسے پھنسا دیے گئے لوگوں کو چھوڑا لیا ہے. آج ان کی لائف دوبارہ پٹری پر آ گئی. میرے بھائیو، 5,000 10,000 20,000 صرف اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہیں اور آپ تو پتہ یہ ہے ٹھوس دیے گئے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں. ماشاءاللہ کچھ لوگ اندر گئے حافظ قرآن ہو کر نکلے وہاں سے، کچھ لوگ بغیر داڑھی کے گئے تھے، داڑھی والے بھوکے نکلے. تو میرے بھائیو، امید کی کرن باقی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. یعقوب علیہ السلام مایوس ہوئے، دونوں بیٹے غائب ہیں، یوسف علیہ السلام اور دوسرا بیٹا بنیامین. مایوس نہیں ہوئے بلکہ بیٹوں سے کہا بیٹے جاؤ، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 27. میرے بیٹوں جاؤ تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائیوں کو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139. اے مسلمانوں غھبراؤ نہیں، غمگین مت ہو، تم ہی سر بلند رہے کی شرط ہے کہ مومن بن کے رہو. میرے بھائیو، ایمان والوں کی آزمائش ہوگی، تیار رہیے گا. جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اللہ ان کو الگ الگ طریقے سے آزماتا ہے، اور اللہ نے جس کو آزما لیا وہ بڑا خوش نصیب ہے، کیونکہ ان کو اللہ بڑا انعام دینے والے. ہر ایک کو نہیں آزماتے اللہ. اور ایمان والوں کی آزمائش صرف ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر آج نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کچھ لوگ کلمہ چھوڑ دیں، پھر دیکھیے ان کے گھر بنا دیے جائیں گے فوراً. اور آپ کو تو معلوم ہے فرعون کا دربار سجا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کمزور ہیں. بھائی فرعون نے تو طاقت کے نشے میں حکم دے رکھا نا سب بچوں کو قتل کر دینا، ختم. آپ اپنی طاقت کے نشے میں یہ کہیں کہ بلڈوزر چلا چلا کے ڈرا دیں گے تو ہو پائے گا؟ سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اوپر موجود ہے، وہ سب چیز دیکھ رہی ہے. معلوم فرعون نے کہا بچوں کو قتل کر دیا جائے. اب آپ ہی بتائیے ایسے موقع پر جب بچوں کو قتل کر دیا گیا ہے، جا رہا ہے، بنی اسرائیل کے اندر کون سی طاقت ہے؟ کوئی بھی طاقت نہیں. طاقت اوپر والے کے اندر ہے کہ جب جس چاہے اور جس کا پلٹا بدل دے. ہو آخر نہایت کمزور بنی اسرائیل کو میرے رب نے مصر کا مالک بنا دیا اور فرعون اور اس کے ماننے والوں کو ڈبو دیا.
جس کا فرمان تھا بچوں کو قتل کر دینا. تو اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کون کمزور کون طاقتور. جس دن آپ کی گھنٹی بجی پھر بجا دی جائے گی اچھے طریقے سے. اس لیے طاقت کے نشے میں نہیں آنے کا، دولت کے نشے میں نہیں آنے کا، اور عہدے کے نشے میں نہیں آنے کا کہ ہمارے پاس یہ ہے تو ہم کر دیں گے. نہ، دنیا نے دیکھا ہے اور دنیا نے دکھایا ہے. اگر لوگ عبرت حاصل کر لے تو بڑا فائدہ. اور یاد رکھیے گا ایسے حالات میں اپنے ایمان کو چیک کیجئے کہ ہم اور آپ صحابہ کرام کی طرح تکلیف برداشت کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. میرے بھائیوں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ایسے حالات میں اگر ایسی پریشانی آئے تو یہ واقعات ہمارے اوپر بھی لاگو ہو رہے. سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 150. بلال حبشی کالے کلوٹے غلام ہے. بلال حبشی، سلمان فارسی، صہیب رومی. میرے رب کے یہاں کوئی رشتہ نہیں چلتا. کلمہ کی وجہ سے سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی پیارے نبی کے چہیتے ہیں کلمہ کی وجہ سے. اور آپ کو معلوم ہے بلال حبشی گلے میں رسہ باندھا گیا اور مکہ والوں نے بچے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا کہ مکہ کی گلیوں میں گھسیٹو. ارے آپ گھسیٹ سکتے ہو لیکن دل سے ایمان کو نکال سکتے. زبان پر کلمہ جاری ہے لا الہ الا اللہ. ابھی آج کل ایک فوٹو بہت وائرل ہو رہی ہے. سبری مالا جانتے ہیں؟ دیکھیں کیا نام ہے ان کا؟ ابھی کون ہے وہ؟ تامل ناڈو کے ٹیچر ہے. کیا بولتے ہیں؟ موٹیویشنل اسپیکر ہے. کیا نام ہے ان کا پورا؟ سبری مالا ایسا کر کے نام. ابھی ان کا نام فاطمہ ہو گیا اور عمرہ کرنے بھی گئی ہے. شاید بہت پہلے وہ اسلام قبول کی ہوگی. یہ سب کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب سے بچنا بہت ضروری ہے لیکن ہم اور آپ سمجھتے ہی نہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے دوسری اور چیز پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہے تو ہے. اللہ نے ہدایت دے دی اور مکہ جانے کے بعد وہ خانہ کعبہ کا غلاف بھی ذرا سی رہی ہے نا. تھوڑا سا ہاتھ لگ. کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ملا ہے. میرے بھائیو یہ سب بتانا یہ ہے کہ آپ لاکھ کوشش کر لو اللہ کا اسلام ہے. اسلام اللہ کا ہے اور اللہ جس کا سینہ چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. تو میں بات کیا کر رہا تھا، عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا ضروری ہے. راحت اندوری نے کہا تھا اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. مغلوں نے یہاں 300 سال تک راج کیا، آخر گنتی شروع ہو گئی. انگریزوں نے 100 سال کے اوپر راج کیا، گنتی شروع ہو گئی. کوئی ہمیشہ نہیں رہتا، ہر حالات ایک جیسے نہیں رہتے. چلیے ایک دو بات اور بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. میرے بھائیوں ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو اپنی مسجد کھولنی چاہیے. غیر مسلم بھائیوں کو دعوت دیجیے، بلائیے، افطار پارٹی کیجیے، محبت کا پیغام آپ پہنچائیے. صحابہ کرام محبت کے پیغام کو پہنچایا کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. معلوم ہے آگے کون آیا؟ ابن الدغنہ، یہ غیر مسلم ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست ہے، غیر مسلم دوست ہے. صحیح بخاری کتاب الکفالہ 2297. یا ابا بکر ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، لا یخرج ولا یخرج. ابو بکر آپ بول رہے ہیں میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو لوگ یہاں ایک اللہ کی عبادت نہیں کرنے دے رہے ہیں. آپ جیسا مکہ سے نہ نکلے گا نہ نکالا جائے گا. میں ہوں نا، جبکہ ابن الدغنہ مسلمان نہیں ہے. تو اپنے سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. ارے بھائی میڈیا کے اندر سب میڈیا تو بکاؤ میڈیا ہے نہیں، دلال میڈیا تو ہے نہیں، گودی میڈیا تو ہے نہیں.
کچھ تو ہے اس میں جس میں ایک بڑا نام ہے. کیا نام ہے اس کا؟ دیکھیے وہ فوراً آپ نے بول دیا رویش کمار. کیوں مسلمانوں کا نام نہیں لیجیے گا؟ نہیں لیجیے گا. کاہے بولیں گے؟ رویش کمار کا نام کاہے لے رہے بھائی؟ چھایا ہوا نہیں, اکیلے ہے, بندہ لگا ہوا. انصاف کی بات ہوگی چاہے اکیلے رہے. یاد رکھیے گا اندھیرے بہت سارے ہیں, اجالے کے لیے تھوڑی سی روشنی کی ضرورت ہے, پورا اجالا ہو جاتا ہے. میرے بھائیو امید کی کرن باقی ہے, اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس آخری بات, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ کٹر قسم کے لوگوں کے لیے دعا بھی کی جائے. پانی سر سے اونچا ہو گیا تو بد دعا تو ہے ہی, لیکن کٹر قسم کے لوگوں کے لیے دعا بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3681 اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل اور عمر بن الخطاب. اے اللہ تو اسلام کو عزت دے دے ابو جہل کے ذریعے یا عمر کے ذریعے. آج بھی ہم اور آپ دو کے لیے دعا کر سکتے ہیں. نام تو میں نہیں لوں گا, اشارہ شاید آپ لوگ سمجھ ہی گئے. مسکرا رہے ہیں تو اس کا مطلب سمجھ گیا, اور اگر نہیں مسکرا رہے ہیں تو اس کا مطلب نہیں سمجھ پایا ابھی بھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے لیے اور عمر کے لیے دعا کی ہے. بالآخر اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا سپاہی بنا دیا. تو آج بھی اگر ہم اور آپ کی سنت کو زندہ کریں تو کرنے کا کہ نہیں. رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ بھائی, دعا قبول ہونے کا مہینہ. ویسے تو دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے, ٹینشن نہیں ہے, پر شرط ہے کہ دعا کرنے والا چاہیے. میرا رب دن رات دعا قبول کرنے کو تیار ہے. شرط ہے کہ ہم رب کے بعد دعا لے کے جاتے کہ نہیں جاتے. میرے بھائیو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا دروازہ کھلا ہوا آپشن, اور دعا تو ہماری ہے ہی, بد دعا بھی ہے دعا بھی ہے. اے اللہ جن کا گھر ٹوٹ گیا ہے نیا گھر نصیب فرما دے, جن کی دکان ٹوٹ گئی ہے نیا گھر نصیب فرما دے, جن ظالموں نے ظلم کیا تو اسے تو نمٹ لے. ربنا لا تجعلنا فتنة القوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. میرے بھائیو ایسے وقت میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہے کہ نہیں. آپ کو پتا ہے یو پی کے اندر لکھنؤ کے اندر ایک مسئلہ ہوا تھا, پورا نام لکھ کے بھیج دیا گیا تھا کہ جہاں بھی توڑ پھوڑ ہوا 236 ایک ہی سمودائے کے یعنی مسلمانوں کا نام آیا, اور سرکار نے کہا کہ آپ کو دینا پڑے گا, جو بھی توڑ پھوڑ ہوا کچھ ہوا آپ ہی کو دینا ہے. سپریم کورٹ نے اس پٹیشن کو خارج کر دیا. بولے نا یہ کیسے بھائی, جو واقعی ہے ان کو نہیں کیا جائے گا کہ سب کو بول دیں گے سیدھا. تو امید کی کرن ذرا باقی ہے, ورنہ سب سے بڑی عدالت تو اوپر ہے ہی ہے. گھبرانے کی ضرورت کیا ہے, گھبرانے کی ضرورت کیا ہے. اور سورہ فاتحہ میں ہم اور آپ بار بار اس آیت کو پڑھتے ہیں, وہی آیت تو تسلی والی ہے. کون سی آیت ہے وہ؟ مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے. تو جب بدلے کے دن کے مالک پر آپ کو بھروسہ ہو گیا وہاں بدلہ کا, تو آگے کیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور اگر رب کے دربار میں یہ بات پہنچ گئی تو دیکھ لیجیے آپ کیا ہوگا. تو میرے بھائیو حالات چاہے جیسے بھی رہے, نا امید نہ ہوئیے, مایوس نہ ہوئیے, دعا کرتے رہیے. حالات اگر بد دعا کے بنے ہیں تو بد دعا بھی ہوگی. ظالموں کو پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے. آج ڈھیل دیے ہوا ہے, اگر کسی کے ساتھ کچھ ہوا ہے غلط ہوا اس کو صحیح کیا جائے, ورنہ وقت ہر ایک کو سکھا دیتا ہے. میرے بھائیو بس ان چند باتوں کے ساتھ اس آیت کے ترجمے کے ساتھ آپ سے رخصت ہوں گا. اللہ نے فرمایا تمہاری آزمائش ہوگی, تمہارے مالوں میں تمہاری جانوں میں آزمائش ہو رہی. صحابہ کی زیادہ ہوئی تھی, ہماری اور آپ کی ہلکی پھلکی ہے, لیکن پھر بھی ہم اور آپ رو رہے ہیں. ان کی ہوئی تو وہ جمے رہے. بلال حبشی کی ہوئی تو گلے میں رسا مات کر گھسیٹا گیا. خباب بن ارد کی آزمائش ہوئی تو کوئلے کو جلایا گیا اور ان کی پیٹھ کو کوئلے پر رکھا گیا. کوئلے سے کوئلے میں پیپ نکلا ان کی پیٹھ سے, تب کوئلہ ختم ہوا, یعنی بند ہو گیا, کام کے لائق نہیں رہا, بجھ گیا, تب چھوڑا جاتا تھا. عمار ہے, یاسر ہے اور سمیہ ہے, دھوپ میں باندھ کے رکھا جا رہا ہے. لوہے کا پہنا دیا جا رہا ہے تاکہ دھوپ بھی گرم رہے, لوہا بھی گرم رہے.
اتنی تکلیف دینے کے باوجود بھی دین سے الگ نہیں کر سکے. سمیہ بیچاری بوڑھی عورت ہے، الاصابہ فی تمیز الذہاب، ابو جہل نے برچھا مار دیا لیکن چہرے سے مسکراہٹ نہ چھین سکا. خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ حدیث بیان کر کے رخصت ہوں گا. صحیح بخاری کتاب القراء حدیث نمبر 6943. الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، ہم لوگوں کے لیے دعا کاہے نہیں کر رہے ہیں، مدد کی دعا کیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا. وہی دلاسا آج بھی ہے. بولتے نا کوئی ہمارا نہیں سنتا، سننے والا اوپر موجود ہے، پہلے سنانے والا تو کوئی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على راسه فيجعل نصفين ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك الدين. خباب سن لو، تم سے پہلے لوگوں کے حالات کیا تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، ان کے حالات کیسے تھے، ان کی زندگی کیسی گزری ہے. خباب سن لو، لایا جاتا، پکڑا جاتا، لایا جاتا، کھڈا کھودا جاتا، اس میں رکھا جاتا، آڑا لایا جاتا اور سر پر رکھ کر چیر دیا جاتا. اتنا ہی نہیں، خباب سن لو، لوہے کی کنگھی ہے، آدمی کی ہڈی میں اور گوشت میں گھسا دیا جاتا اور نکال دیا جاتا. یہ تکلیف بھی ان کو دین سے نہیں روک سکی، انہوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا. خباب صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153. لوگوں اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. نماز سے پہلے صبر کا لفظ آیا، جب تو پہلے نماز کا لفظ آنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، پہلے صبر. مولوی صاحب کب تک صبر؟ جب تک چلے نہ جائیں قبر. صبر، وقت خود بخود جواب دے دے گا. آپ خاموش رہیے نا، وقت جواب دے دیتا ہے. مدد مانگو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ جس کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت اس کا کوئی بگاڑ سکتی ہے؟ کہ بھائی حوصلہ بلند رکھیے، کبھی مایوس مت ہونا. تو حالات ہیں، ایسی چند باتیں ہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں، توڑ پھوڑ کرنے کی ضرورت نہیں. بھارت دیش اپنا پیارا دیش ہے، سونے کی چڑیا ہم مسلمانوں نے بنایا ہے، اس کو بنائے رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. بڑی قربانیاں بھی ہیں، قربانیوں کے بعد دیش آزاد ہوا. بھائی ہماری قربانی پوری تاریخ بھری پڑی ہے بھائی، کوئی نام لے یا نہ لے، تاریخ کے اندر سب موجود ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبی اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، جو بے گھر ہو گئے اللہ ان کو گھر عطا کر دے. اللہ جن کا روزی روٹی کا ذریعہ ختم ہو گیا دوبارہ بنا دے. اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے دور رکھے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.